جادو زدہ انسان پر یہ 5 بیماریاں ضرور حملہ کرتی ہیں۔ جادو زدہ انسان کی 5 بیماریوں میں سے سب سے پہلی بیماری یہ ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عام بیماری دراصل جادو کی نشانی بھی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جسے ڈاکٹر دوائیں دے دے کر تھک جائیں لیکن بیماری ختم نہ ہو؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کچھ لوگ بغیر وجہ کے کمزور ہوتے جا رہے ہیں؟ ان کی آنکھوں کی چمک بجھ رہی ہے لیکن ٹیسٹ سب کلیئر آتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی کو ایک بیماری ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے؟ کیا واقعی جادو زدہ انسان پر ایسی بیماریاں آتی ہیں جو عام دکھائی دیتی ہیں مگر حقیقت میں اس کی اصل کسی اور جگہ چھپی ہوتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جادو انسان کے جسم کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دے اور وہ خود بھی یہ سمجھ نہ پائے کہ اس کے ساتھ اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ راز کھول کر بتائیں گے کہ جادو زدہ انسان پر کون کون سی بیماریاں لگ سکتی ہیں، کون کون سی نشانیاں ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی مگر دراصل جادو کی علامت ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان باتوں کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ جو باتیں آپ آج سننے جا رہے ہیں وہ شاید آپ کی زندگی بدل دیں یا آپ کو اپنے کسی قریبی کی بیماری کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیں۔ جادو زدہ انسان پر یہ 5 بیماریاں ضرور حملہ کرتی ہیں۔ جادو زدہ انسان کی 5 بیماریوں میں سے سب سے پہلی بیماری ایسی نیند جو سکون نہ دے۔ کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو دن بھر کام کرتا ہے، تھکاوٹ سے چور ہو جاتا ہے، رات کو بسترے پر لیٹتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے لیکن نیند اس پر رحم نہیں کھاتی؟ کبھی وہ کروٹیں بدلتا ہے، کبھی اٹھ کر پانی پیتا ہے، کبھی آنکھیں بند کرتے ہی اس پر عجیب سا خوف طاری ہو جاتا ہے جیسے کوئی سایہ اس کے سرہانے کھڑا ہو۔ یہ وہ منظر ہے جو عام لوگ شاید کبھی سوچ بھی نہ سکیں، لیکن جس پر جادو کیا جاتا ہے اس کی زندگی کا یہ سب سے پہلا وار ہوتا ہے۔ اس کی سکون کی دنیا اجاڑ دی جاتی ہے۔ نیند اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک پرامن نیند انسان کے جسم کو تازہ دم رکھتی ہے، ذہن کو سکون پہنچاتی ہے، دل کو راحت بخشتی ہے، لیکن جادو زدہ انسان کے لیے یہی نیند ایک عذاب بن جاتی ہے۔ بستر اس کے لیے سکون کی جگہ نہیں بلکہ خوف کا میدان بن جاتا ہے۔ جب وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو عجیب و غریب وسوسے اس پر حملے کرتے ہیں۔ کبھی لگتا ہے کوئی اس کے قریب آ رہا ہے، کبھی لگتا ہے کوئی اس کے گلے پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کبھی اس کے خوابوں میں ایسے جانور نظر آتے ہیں جو اسے کاٹنے کے لیے لپکتے ہیں، اور کبھی ایسے سائے ابھر آتے ہیں جو اسے اپنی گرفت میں جکڑ لیتے ہیں۔ جادو کا سب سے پہلا وار سکون پر ہوتا ہے۔ سکون جب ٹوٹ جائے تو انسان کی زندگی الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ جادو زدہ انسان کو جتنا بھی وقت نیند ملے وہ کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ وہ 8 گھنٹے سوئے یا 10 گھنٹے، جب آنکھ کھلتی ہے تو جسم ٹوٹا ہوا لگتا ہے، اعصاب تھکے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، دماغ بوجھل ہو جاتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے مگر ایسا لگتا ہے جیسے کئی دنوں سے سویا ہی نہ ہو۔ یہ کیفیت صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جادو کی دنیا کا پہلا ہدف انسان کے دماغ اور دل کا سکون توڑنا ہے۔ جب انسان سکون سے محروم ہو جائے تو اس کے اندر سے لڑنے کی طاقت نکل جاتی ہے۔ نیند ایک زنجیر کی طرح ٹوٹتی ہے۔ کبھی 2 گھنٹے سونے کے بعد اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی ڈراؤنے خواب نیند کو چیر دیتے ہیں، کبھی دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ نیند کا سلسلہ ہی بکھر جاتا ہے۔ اس طرح جادو زدہ انسان کے جسم میں تھکن بیٹھ جاتی ہے، اس کی سوچنے کی صلاحیت ماند پڑ جاتی ہے اور وہ ہر وقت چڑچڑاہٹ اور بے سکونی کا شکار رہتا ہے۔ کبھی کبھی یہ کیفیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ سونے سے ہی ڈرنے لگتا ہے۔ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ جیسے ہی میں آنکھیں بند کروں گا کوئی مجھے پریشان کرے گا، کوئی میرے خوابوں پر حملہ کرے گا۔ یہ کیفیت اس کے دل و دماغ کو مزید تھکا دیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جاگتے ہوئے بھی بیمار لگتا ہے اور سوتے ہوئے بھی سکون حاصل نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں کے ذریعے نیند کو محفوظ بنانے کا طریقہ بتایا تاکہ شیطان اور باطل قوتیں نیند کو برباد نہ کر سکیں۔
جادو زدہ انسان کی نیند دراصل ایک جنگ کا میدان ہوتی ہے۔ اس کا جسم بستر پر پڑا ہوتا ہے، لیکن اس کی روح وسوسوں اور سایوں سے لڑ رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اس کی کمر درد سے ٹوٹی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی لگتی ہیں، اس کا دماغ بھاری ہوتا ہے اور اس کا دل بوجھ سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ چاہ کر بھی خوشی محسوس نہیں کر پاتا، کیونکہ خوشی کے لیے سکون کی نیند شرط ہے، اور سکون کی نیند اس سے چھین لی گئی ہے۔ یہ کیفیت انسان کو آہستہ آہستہ تنہائی کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ دوسروں سے ملنے جلنے میں دلچسپی نہیں لیتا، ہر وقت بے سکونی کا شکار رہتا ہے، کبھی غصے میں رہتا ہے، کبھی اداسی میں ڈوبا رہتا ہے۔ اس کی شخصیت بدلنے لگتی ہے۔ ایک ہنستا کھیلتا انسان ایک دم خاموش اور چڑچڑاہٹ سے بھرا ہوا ہو جاتا ہے۔ یہ سب جادو کے اس وار کی وجہ سے ہوتا ہے جو نیند کے ذریعے سکون پر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ حقیقت بھی یاد رکھیں کہ جادو کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طاقت اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ جادو زدہ انسان اگر قرآن کی آیات، مسنون دعاؤں اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ علاج کرے تو وہ دوبارہ اپنی نیند کی نعمت واپس حاصل کر سکتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سورۃ فلق، سورۃ ناس اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، اللہ کا نام لے کر سونے کی کوشش کرے تو یہ بکھری ہوئی نیند رفتہ رفتہ جڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جادو زدہ انسان کی سب سے پہلی بیماری ہے ایسی نیند جو سکون نہ دے۔ یہ وہ بیماری ہے جو بظاہر عام لگتی ہے، مگر دراصل انسان کے سکون پر سب سے بڑا حملہ ہے۔ نیند کا ٹوٹ جانا، خوابوں کا ڈراؤنا ہونا اور جاگنے کے بعد بھی تھکن ختم نہ ہونا، یہ سب اس سازش کے حصے ہیں جس کا مقصد صرف ایک ہے، انسان کو بے سکون کرنا۔ لیکن یاد رکھیں، جس کے دل میں اللہ کا ذکر زندہ ہے، اس کا سکون کوئی جادو چھین نہیں سکتا۔ جادو زدہ انسان پر یہ 5 بیماریاں ضرور حملہ کرتی ہیں۔ جادو زدہ انسان کی 5 بیماریوں میں سے دوسری نشانی، ایسا سر درد جو دواؤں سے بھی نہ جائے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو دن رات سر درد کی شکایت کرتا ہے؟ کبھی اس کے ماتھے پر بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، کبھی دماغ پھٹنے لگتا ہے، کبھی سر کے پچھلے حصے میں دباؤ بڑھ جاتا ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اس کے سر کو کسی نادیدہ رسی سے کس دیا ہو۔ دوائیں کھا لی جاتی ہیں، ڈاکٹر بدل لیے جاتے ہیں، علاج پر علاج کرایا جاتا ہے، مگر درد اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ یہ وہ منظر ہے جو عام سر درد سے بالکل مختلف ہے، اور جادو زدہ انسان کے جسم پر دوسری بڑی بیماری کی صورت میں حملہ کرتا ہے۔ جادو کے اثرات جسم کے سب سے نازک حصے یعنی دماغ کو نشانہ بناتے ہیں۔ جب جادو کا وار سر پر کیا جاتا ہے تو یہ درد دواؤں سے قابو میں نہیں آتا۔ عام سر درد کبھی آرام سے، کبھی دوا سے، یا کبھی نیند سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جادو زدہ انسان کا سر درد اس کی جان کھا جاتا ہے۔ وہ جتنا بھی آرام کرے، نیند پوری کرے، دوا کھائے، درد اپنی گرفت مضبوط کرتا رہتا ہے۔ یہ درد کبھی اچانک حملہ کرتا ہے اور کبھی آہستہ آہستہ پورے دماغ پر چھا جاتا ہے۔ جادو زدہ انسان کا یہ درد اکثر عجیب و غریب شکل اختیار کرتا ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے جیسے سوئیاں دماغ میں چبھ رہی ہوں، کبھی ایسا احساس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز اندر سے سر کو دبا رہی ہے، اور کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سر کے اوپر سے کوئی بھاری پتھر رکھا ہوا ہے جو نیچے کی طرف دبا رہا ہے۔ بعض اوقات درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے اور کانوں میں شور سنائی دینے لگتا ہے۔ یہ کیفیت اس کی روز مرہ زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے۔ اس سر درد کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ بدلتا ہے۔ کبھی نماز کے وقت اچانک بڑھ جاتا ہے، کبھی قرآن سننے پر سر پھٹنے لگتا ہے، کبھی ذکر الہی کے دوران دماغ میں شور سا ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ علامات ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ عام درد نہیں بلکہ جادو کی کارستانی ہے، کیونکہ شیطانی قوتیں چاہتی ہیں کہ انسان اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے، اس کے دماغ پر قبضہ ہو جائے اور وہ اپنی زندگی کو بے سکون گزارے۔ جادو زدہ انسان کا یہ سر درد اس کی شخصیت کو بھی بدل دیتا ہے۔ مسلسل درد کے باعث اس کے رویے میں سختی آ جاتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصے میں آ جاتا ہے، اس کے چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے، وہ دوستوں اور رشتہ داروں سے دور ہونے لگتا ہے،
اس کے دل میں یہ خیال بیٹھ جاتا ہے کہ شاید وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان مایوسی کے اندھیروں میں اترنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک حقیقت اور بھی ہے، جادو زدہ انسان کا سر درد جتنا بھی طاقتور ہو، قرآن کی طاقت اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کئی دعائیں سکھائی ہیں جو درد کو ختم کرنے والی ہیں۔ سورۃ فاتحہ کو شفا کہا گیا ہے۔ سر درد کی حالت میں قرآن کی آیات پڑھ کر دم کیا جائے، آیت الکرسی بار بار پڑھی جائے اور سورۃ یاسین کا ورد کیا جائے تو یہ شیطانی وار کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جادو زدہ سر درد دوائیوں کا اثر عارضی ہوتا ہے، لیکن دعا اور قرآن کا اثر دائمی ہوتا ہے۔ دوائی وقتی سکون دیتی ہے، مگر اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے جو دل اور دماغ کے اندر جمی ہوئی شیطانی گرہیں توڑ دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جادو زدہ انسان کو جب قرآن سنایا جاتا ہے تو اس کا سر درد بڑھ جاتا ہے، کیونکہ باطل قوتیں قرآن کی روشنی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے اگر آپ یا آپ کے قریب کوئی ایسا شخص ہے جو برسوں سے سر درد میں مبتلا ہے، علاج در علاج کے باوجود آرام نہیں ملا، تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ جادو کا وار تو نہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر علاج صرف اور صرف اللہ کے کلام میں ہے۔ آخر میں یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھیں، جادو کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے ایک کلام کی طاقت اس پر غالب ہے۔ وہ سر درد جو دواؤں سے ختم نہ ہو، وہ دعا سے ضرور ختم ہوتا ہے، اور وہ درد جو جادو کی زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہو، قرآن کی روشنی اس زنجیر کو کاٹ کر انسان کو سکون کی زندگی لوٹا دیتی ہے۔ جادو زدہ انسان پر یہ 5 بیماریاں ضرور حملہ کرتی ہیں۔ جادو زدہ انسان کی 5 بیماریوں میں سے تیسری نشانی پیٹ کا ایسا بوجھ یا درد جس کی کوئی میڈیکل وجہ نہ نکلے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کھاتا پیتا سب کچھ ہے، لیکن اس کا جسم دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے؟ کبھی کھانے کے فوراً بعد پیٹ میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، کبھی کھانے کی خوشبو ہی اسے متلی کر دیتی ہے، کبھی ہاضمہ اس طرح بگڑ جاتا ہے کہ کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ٹیسٹ کراتا ہے، رپورٹ صاف آتی ہیں، مگر تکلیف اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ یہی وہ بیماری ہے جو جادو زدہ انسان پر تیسرا بڑا وار کرتی ہے، پیٹ کا درد اور بوجھ جس کی کوئی میڈیکل وجہ نہ نکلے۔ جادو جب انسان کے جسم پر حملہ کرتا ہے تو اکثر اس کے جسم میں یہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جادوگر اپنے وار کے لیے پیٹ کو منتخب کرتے ہیں۔ جادو زدہ انسان کا پیٹ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے اندر کوئی چیز ہل رہی ہو، جیسے کچھ ابال کھا رہا ہو، یا جیسے کسی نے اندر ایک بوجھ رکھ دیا ہو جو حرکت ہی نہیں کرتا۔ یہ کیفیت انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور کر دیتی ہے۔ ایک عام انسان جب بیمار ہوتا ہے تو دوا کھانے سے، پرہیز کرنے سے یا علاج کرانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جادو زدہ انسان کا پیٹ کسی دوا سے سکون نہیں پاتا۔ کبھی اس پر گیس کی شکل میں عذاب مسلط ہوتا ہے، کبھی کھانے کے بعد ایسی جلن ہوتی ہے کہ لگتا ہے معدہ جل رہا ہے، کبھی قبض اور کبھی اسہال کی کیفیت اس کی زندگی کو اذیت میں بدل دیتی ہے۔ وہ جتنا بھی علاج کرتا ہے، مرض اپنی جگہ ڈٹا رہتا ہے۔ جادو زدہ پیٹ کی سب سے خوفناک علامت یہ ہے کہ کھانے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کا سکون بھی کھا لیا جاتا ہے۔ وہ بھوک تو محسوس کرتا ہے مگر کھانے سے ڈرتا ہے، کیونکہ ہر لقمہ اس کے لیے اذیت کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے، اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بڑھ جاتے ہیں، اس کی ہڈیوں پر گوشت کم ہونے لگتا ہے، جیسے جسم اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہو۔ یہ کیفیت نہ صرف اس کے جسم کو توڑتی ہے بلکہ اس کی امید کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی جادو زدہ انسان کو پیٹ میں ایسے درد ہوتے ہیں جو اچانک اٹھتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ ہسپتال دوڑتا ہے، ڈاکٹر چیک کرتے ہیں، سب ٹیسٹ نارمل نکلتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب مریض خود سوچنے لگتا ہے کہ شاید میں پاگل ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جادو کے وار کا شکار ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ جادو اور شیطانی اثرات جسم کے اندر تک پہنچ سکتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ آزمائش آئی کہ جادو کی وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہوتا جیسے آپ نے کچھ کیا ہے، حالانکہ آپ نے نہیں کیا ہوتا۔ اس وقت اللہ نے قرآن کی 2 عظیم صورتیں نازل فرمائیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، تاکہ جادو کے وار کو توڑا جا سکے۔ پیٹ کے جادو میں بھی یہی حقیقت چھپی ہے۔ جب جادو زدہ انسان قرآن سنتا ہے، خاص طور پر سورۃ فاتحہ یا آیات شفا، تو کبھی کبھی اسے متلی آتی ہے، کبھی قے ہو جاتی ہے، کبھی پیٹ میں ہلچل بڑھ جاتی ہے۔ یہ سب نشانیاں بتاتی ہیں کہ پیٹ کی بیماری عام نہیں بلکہ جادو کی دین ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جادو کے وار کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، اللہ کے کلام کے سامنے کچھ نہیں۔ جو انسان ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، جو قرآن کی آیات کو پانی پر پڑھ کر پیتا ہے، جو اپنے پیٹ کو دم کرتا ہے، اس کا یہ عذاب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ سورۃ یاسین اور سورۃ صافات خاص طور پر ایسے مریضوں کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں کہ کوئی انسان کھانے کے باوجود کمزور ہو رہا ہے، پیٹ ہمیشہ بوجھل رہتا ہے، ڈاکٹر کچھ نہیں بتا پاتے، تو یہ جادو کی نشانیوں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ اس وقت گھبرانے کے بجائے اللہ کے کلام سے علاج کرنا چاہیے، کیونکہ جادو زدہ انسان کے پیٹ میں بٹھایا گیا بوجھ صرف اور صرف قرآن کی روشنی سے ٹوٹتا ہے۔ یہی ہے جادو زدہ انسان کی تیسری بڑی نشانی، پیٹ کا ایسا بوجھ یا درد جس کی کوئی میڈیکل وجہ نہ نکلے۔ یہ بیماری بظاہر عام لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک شیطانی وار ہے جس کا مقصد انسان کو اندر سے توڑ دینا ہے۔ لیکن مومن کا ہتھیار قرآن اور دعا ہے، اور جو اس ہتھیار کو مضبوطی سے تھام لے اس پر کوئی جادو غالب نہیں آ سکتا۔ جادو زدہ انسان پر 5 بیماریاں ضرور حملہ کرتی ہیں۔ جادو زدہ انسان کی 5 بیماریوں میں سے چوتھی نشانی ایسی کمزوری جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ جادو زدہ انسان پر یہ 5 بیماریاں ضرور حملہ کرتی ہیں، اور ان بیماریوں میں سے چوتھی نشانی سب سے زیادہ خوفناک اور ہلا دینے والی ہے۔ وہ ہے ایسی کمزوری جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ کبھی آپ نے ایسے انسان کو دیکھا ہے جس کے چہرے سے روشنی ختم ہو چکی ہو، آنکھوں میں زندگی کی چمک بجھ گئی ہو، اور وجود یوں لگے جیسے گوشت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ چل رہا ہے؟ یہی کیفیت اس انسان کی ہوتی ہے جس پر جادو کا زہر اثر انداز ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ کمزوری عام کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ تھکن ہے جو آرام کرنے سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ وہ بوجھ ہے جو دوائی کھانے کے بعد بھی ہلکا نہیں ہوتا۔ یہ وہ زنجیر ہے جو انسان کے پورے جسم پر لپٹ کر اس کی جان نچوڑ لیتی ہے۔ جادو زدہ انسان اکثر شکایت کرتا ہے کہ میرے جسم میں طاقت نہیں رہتی، میں چاہ کر بھی کام نہیں کر پاتا، یوں لگتا ہے جیسے میرے جسم سے جان نکل رہی ہے۔ یہ کیفیت ایسی ہے جیسے کسی نے اس کی رگوں سے توانائی نچوڑ لی ہو اور دل پر نامعلوم بوجھ ڈال دیا ہے۔ اس وقت انسان کے ہاتھ پاؤں بے جان ہو جاتے ہیں، چلنا بھاری لگتا ہے، بستر سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اتنی کمزوری محسوس کرتا ہے کہ بغیر وجہ کی زمین پر گر پڑتا ہے۔ یہ محض جسمانی بیماری نہیں بلکہ ایک روحانی زہر ہے جو بدن کے اندر سے روشنی کھینچ لیتا ہے۔ اس کمزوری کے ساتھ ساتھ خوف بھی انسان کو گھیر لیتا ہے۔ رات کے وقت تنہائی میں بیٹھا ہوا انسان محسوس کرتا ہے جیسے اس کی سانسیں کمزور ہو رہی ہیں، جیسے کوئی طاقت اسے نچوڑ رہی ہے، جیسے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مر رہا ہے۔ ایسے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے جسم میں سوئیوں کی طرح چبھنے کا احساس ہوتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے لیکن جسم حرکت نہیں کر پاتا۔ یہ سب کچھ اس بات کی نشانی ہے کہ جادو زدہ انسان پر یہ چوتھی بیماری آ چکی ہے، ایسی کمزوری جسے بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ جادو کی یہ مار انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں وہ نہ دنیا کا لطف لے سکتا ہے نہ عبادت کی لذت پا سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے، نماز پڑھنے کی ہمت نہیں رہتی، اور ذکر کرتے ہوئے یوں لگتا ہے جیسے زبان پر کوئی قفل ڈال دیا گیا ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی روح میں ٹوٹ پھوٹ محسوس کرتا ہے، اور یہ کمزوری صرف جسم کی نہیں بلکہ دل و دماغ کی بھی ہو جاتی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں پاتا، فیصلہ بھی نہیں کر پاتا،
اور اس کے ارادے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جادو زدہ انسان کی 5 بیماریوں میں سے چوتھی نشانی ایسی کمزوری جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو، دراصل سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسان کی بقا پر حملہ کرتی ہے۔ یہ کیفیت بتاتی ہے کہ جادو نے نہ صرف جسم کو جکڑ لیا ہے بلکہ روح کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ کمزوری چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ انسان اب اپنے زور بازو پر نہیں بچ سکتا، بلکہ اسے اپنے رب کی پناہ اور قرآن کی روشنی کی ضرورت ہے۔ یہ بیماری انسان کو احساس دلاتی ہے کہ اب صرف ایک دروازہ بچا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ کا دروازہ، ورنہ یہ کمزوری آہستہ آہستہ سب کچھ نگل جائے گی۔ جادو زدہ انسان کی 5ویں بیماری دل کا بوجھ اور گھبراہٹ۔ جادو زدہ انسان پر یہ 5 بیماریاں ضرور حملہ کرتی ہیں، اور ان میں سے 5ویں نشانی سب سے زیادہ خوفناک ہے، دل کا بوجھ اور گھبراہٹ۔ آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو بظاہر تندرست لگتا ہے لیکن اس کا دل ایسے دھڑکتا ہے جیسے سینے میں کوئی خوفناک قیدی چیخ رہا ہو؟ یہ وہ کیفیت ہے جو جادو زدہ انسان کو جکڑ لیتی ہے۔ دل کا سکون چھن جاتا ہے، سانس رکنے لگتی ہے، اور ایک عجیب سی گھبراہٹ پوری ہستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ انسان چاہے مجمع میں بیٹھا ہو یا تنہائی میں، اس پر ایک اندیکھے دباؤ کا بوجھ رہتا ہے، جیسے کوئی زبردست پتھر اس کے سینے پر رکھ دیا گیا ہو۔ جادو زدہ انسان پر دل کی گھبراہٹ کا حملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ کبھی اچانک چیخ اٹھتا ہے، کبھی بلا وجہ رونے لگتا ہے، اور کبھی کسی کونے میں جا کر یوں خاموش ہو جاتا ہے جیسے کسی نے اس کی زبان کاٹ لی ہو۔ نیند میں بھی یہ گھبراہٹ ساتھ رہتی ہے، خواب ڈراؤنے، سائے بھیانک، اور نیند ٹوٹتے ہی سینہ زور زور سے ہلنے لگتا ہے۔ اکثر ایسے مریضوں کو لگتا ہے جیسے ابھی دل بند ہو جائے گا یا سانس اٹک جائے گی۔ ڈاکٹر معائنہ کرتے ہیں مگر رپورٹ صاف آتی ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں جادو کا خنجر دل کے اندر اپنی چوٹ مارتا ہے۔ یہ گھبراہٹ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہوتی ہے۔ جادو زدہ شخص کو لگتا ہے جیسے کوئی اس کے دل پہ اندھیرا انڈیل رہا ہو، ہر وقت وسوسے، بدگمانیاں اور بے وجہ خوف اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کبھی موت کا خوف، کبھی دشمن کا ڈر، کبھی تنہائی کا عذاب۔ یہ سب دل پر ایسے حملہ آور ہوتے ہیں جیسے کسی قلعے پر مسلسل پتھروں کی بارش ہو رہی ہو۔ یہی کیفیت انسان کو توڑ دیتی ہے، وہ اپنی ہی سانسوں سے گھبرا جاتا ہے اور ہر دھڑکن اسے موت کا پیغام لگنے لگتی ہے۔ جادو زدہ انسان پر یہ 5 بیماریاں ضرور حملہ کرتی ہیں، اور 5ویں نشانی یعنی دل کا بوجھ اور گھبراہٹ ایک ایسی زنجیر ہے جو روح کو جکڑ کر بند کر دیتی ہے۔ وہ شخص جتنا بھی چاہے پرسکون ہو جائے، جتنی بھی کوشش کرے کہ خود کو ہلکا محسوس کرے، مگر یہ کیفیت اسے دوبارہ گھیر لیتی ہے۔ یہ اس کی روزمرہ زندگی کو برباد کر دیتی ہے، دوستوں سے دور کر دیتی ہے، اور ہر خوشی کو خوف کے اندھیروں میں ڈبو دیتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے انسان زندہ ہو کر بھی مر چکا ہو، ہنستے ہوئے بھی اندر سے رو رہا ہو، چلتے ہوئے بھی بوجھ تلے دب رہا ہو۔ یہی ہے جادو زدہ انسان کی 5ویں اور سب سے ہیبت ناک نشانی، دل کا بوجھ اور گھبراہٹ، جو نہ صرف جسم کو کمزور کرتی ہے بلکہ روح کو اندھیروں میں قید کر دیتی ہے۔